چلیں جی بالکل, آپ لوگوں کو چائے بھی پلا دی آپ کی خواہش کے مطابق. اسراف کے اوپر بھی ہم نے کافی بات کی. کوئی بات نہیں, اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ لوگ کے لیے میں کرتا رہتا ہوں. ہاں تو بجی ہم بات کر رہے تھے اسراف کے حوالے سے. جی فرانا کچھ میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے کام کرنے کے لیے توفیق دے. آمین ثم آمین. بس آپ دوستوں کی صحبت چاہیے یقیناً. اسراف کے بارے میں ہم نے بات کی. راہل بھائی آپ کا کیا سولوشن نکالیں یار اس کا؟ ہم دیکھو سولوشن صرف یہی ہے کہ اسراف ہے کیا, ہم اپنے آپ کو کس طرح چینج کریں. پراپر ڈیفینیشن پہ نہیں پہنچ سکے کہ اسراف کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم نے ایگزامپلس دی ہیں لیکن ہم ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ میں نہیں, بیکاز یہ بہت کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ اسراف ہے کیا. بیکاز ادروائز لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں یار میں تو اپنی ضرورت کے لیے اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہوں. بھائی اسراف کو تو ہم کبھی بھی ڈیفائن نہیں کر سکیں گے, کیونکہ میری نظر میں جو دوسرا اسراف کر رہا ہے وہ شاید اس کی نظر میں اسراف نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا جو میں سمجھتا ہوں اسراف کی ڈیفینیشن یہ تو ہمیں خالی بنیادی ضرورت سے زیادہ خرچ کی یہ تو ہمیں حاصل کرنا احساس خود کرنا چاہیے شاید. جو میں اگر مثال کے طور پہ آپ اگر بنیادی ضرورت کی بات کرتے ہو تو کیا آپ کی خواہش کو پورا کرنا کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ تو کیا وہ خواہشات اس کیٹیگری میں نہیں, بیکاز ایک انسان کی نیڈز ہوتی ہیں, وانٹس ہوتی ہیں اور جائز وانٹس ہوتی ہیں. کہ انسان مثال کے طور پہ میں یہ بولوں کہ یار میری اچھا جوتا پہننا میری خواہش ہے, لیکن اب اس اچھے جوتے کو کرنے کے چکر میں اب میں جو ہے 3 کلیکشن بناؤں گا کہ یار مجھے ایک اسٹون اسٹڈڈ جوتا چاہیے, ڈائمنڈ ورساچے کے مجھے 3 جوتے چاہیے. ٹھیک ہے اب مجھے ایک اچھی چیز ہے, لیکن اب میں کہاں پہنچ گیا ہوں, اب ایک شو کی طرح پہنچ گیا ہوں, یا میں ایسی طرح پہنچ گیا ہوں جہاں پہ میرا وہ ضرورت سے آگے بڑھ گیا وہ شوق. تو یہاں سے وہ ایلیمنٹ شروع ہوا تھا اسلاف کا. کسی نے ایک ای میل فارورڈ کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ دبئی میں کوئی صاحب ہیں جن کی گاڑی جو ہے وہ گولڈ پلیٹڈ ہے یا پتہ نہیں ڈائمنڈ کی بھی, تھوڑا کنفیوز تھا. تو یہ اسراف ہے. اور وہ کوئی اور نہیں تھے دبئی کے اندر, ہمارے اپنے شیخ تھے, ہمارے مسلمان بھائی تھے جو رکھوالے ہیں ہمارے دین کے, کیونکہ نام نہاد رکھوالے تو ہمارے شیخ ہی ہیں. نام نہاد رکھوالے تو یہی کہتا ہوں. چلا جائے گا ٹاپک. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک اور چیز ہے کہ میں کچھ لوگوں سے جو ملا جو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی دیا, مگر کبھی کبھی یہ اسپیکٹ جو اسراف کا ہے نا, یہ کبھی کبھی کچھ لوگ جو دین کی طرف آ بھی رہے ہوتے ہیں, اچھے لوگ, مطلب بزنس مین ہیں, کوئی اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے مائنڈ میں آتا ہے یار ہم لوگ تو اتنا فضول خرچی کر رہے ہیں. وہ اپنی گاڑی کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اسراف میں اتنا لگا ہوا ہوں تو میں دین کی طرف آ ہی نہیں سکتا. تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ کو یہی جو آپ نے بات کی نا, ان کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ دین اتنا مشکل نہیں. آپ جو پانی ملا سالن کھانا شروع کر دیتے ہیں, پانی ملا سالن کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اب وہ سادہ کھانا ہوگا, یہ ہوگا. دیکھیے یہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ آپ کو ایجوکیشن سے آئے گا اور تعلیم حاصل کرنے سے آئے گا اور علماء کی صحبت سے رہنے سے آئے گا کہ جنہیں کہ آپ ایک کرائٹیریا ڈیفائن کرو کہ اپنے حساب سے کہ میں کہاں حد سے آگے بڑھ رہا ہوں, ورنہ آپ ہمیشہ اپنی ہی سیلف کنکلوڈڈ آئیڈیا پہ رہو گے کہ یار میں نے آج 2 کپ چائے پی لی, نہیں یار میں اسراف کر رہا ہوں, یار آج میں نے اچھا کپڑا پہن لیا, یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا, یا میں کوئی سمپل کپڑے پہنوں. تو مطلب اس کا بیلنس انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. راہل کے بعد جو سولوشن کے بارے میں جو آپ نے بولا نا, میرے خیال سے ایک سولوشن ہم لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی سے, کیونکہ جب ہم ایک چیز کے اندر اتنا انوالوڈ ہوتے ہیں, ہم اسراف ایک بندہ کر رہا ہے یا ایک بندے کے پاس کھانا زیادہ آ رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کی, تو اسی وقت اس کو روکنا اس کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کا ایک سولوشن میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر آپ سے وہ کم نہیں ہو رہا تو آپ دوسری جگہ خرچ کرنا بھی شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ خرچ کرنا شروع کرو گے نا, تو آٹومیٹکلی آپ کو آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ آپ ان کی طرف ایفرٹ کر رہے ہو, انشاءاللہ دوسری چیز آپ کے. اچھا راہل یہ دیکھو ایک بات, آپ یہ ویسے اس کا ایک سولوشن آپ کی صحبت سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے بولا کہ آپ ریلیجس اسکالرز ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات آپ خود آئیڈینٹیفائی کر سکو گے, آپ کی تھنکنگ چینج ہوگی, اور کل کو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ یار نہیں یہ میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہوں, یا میں کرتا آ رہا تھا اور اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو کیوں نہ یہ پیسہ جو میرے پاس ایکسیس ہے میں کسی اچھے کام پہ لگاؤں کہ میں کسی اور لوگوں کا بھی جو اسٹیٹس ہے لیونگ کا وہ اوپر لا سکوں. تو راہل کی بات سے سمجھا کہ پری ریکوزٹ تقویٰ ہے بے شک, اور جو آپ نے بات جو بات کری اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوٹ کیا اور ان کے ایک عمل کو کوٹ کیا آپ نے, تو وہاں پہ ایک بات مجھے بھی یاد آئی کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو ان وقت جو جہیز کی نوعیت تھی وہ یقیناً آپ لوگ واقف ہیں اس سے کہ وہ صرف ایک چٹائی اور ایک لوٹا دیا تھا ان کو, اور یہ جہیز ان کو دیا تھا. تو ہمارے یہاں لوگوں نے اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. کتنا خوبصورت میسیج ہے اس وقت یہ اسراف کے حوالے سے کہ اسراف مت کرو, ضروریات زندگی کو دیکھو کہ یہ ضروریات زندگی ہے, اگر اس کو حاصل کر لیتے ہو, اس سے زیادہ کی اگر اس طرف جاؤ گے تم تو وہ اسراف ہے. اس چیز کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری سوسائٹی کے کتنے ایل صحیح ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے, بٹ وہ ادھر سے ادھار لے رہے ہیں, ادھر سے ادھار لے رہے ہیں. ادھر سے بات کی یہ اسراف میں جائے گی جو آپ نے بات کی فضان, ایک تو چیز ہے کہ مہر, جو آپ نے شاید مہر کی بات کی, جہیز کی بات کی, ایک ہے اچھا ہوتا ہے نا, یا تو 100 تولے سونا بھی دینا ہے, گاڑی بھی دینی ہے, بنگلہ بھی دینا ہے, یہ پگڑی باندھنی ہے اتنے لاکھ کی, جو بھی صحیح بات ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹیٹس نکلا ہے, جو ریشو نکلا ہے خودکشیوں کا پاکستان میں, جو خودکشی ہوتی ہے, سوسائڈ ہوتی ہے, اس کے اندر سب سے بڑا ریشو یہ نکلا, ایک تو ہمارے یہاں بے روزگاری, اور دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں کی طرف سے جہیز کا تقاضا ان لوگوں سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں. لیکن لڑکوں کا اسلام میں جہیز کا تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں تو ہے. دیکھو اگر ماں باپ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں, دیکھو بیکاز یہ ایک آپ نے ایک اور ٹاپک ریز کیا, بیکاز جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے ہماری سوسائٹی میں, اور ہماری سوسائٹی میں جو غریب طبقہ ہے وہ ان کی بہت سی اور بیٹیوں کی شادیاں ہوتی نہیں ہیں. اور آئی ریممبر کہ اخبار میں کچھ 2 لڑکیوں نے سوسائڈ بھی کی تھی جس بیکاز ان کے باپ کے پاس وہ جہیز دینے کی استطاعت نہیں تھی. مطلب ہم یہاں پہ یہ کہ بولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ اگر تم کوئی پھل کھاؤ یا تمہارے بچوں کو کوئی کھلونا دو تو باہر جا کے بچوں کو بولو یا چھلکے نہ پھینکو یا کھلو نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ برابر والا اس چیز کو افورڈ نہ کرتا اور اس کے بچے اس کے باپ سے ضد کریں. اس میں بات وہی آگے پھر آپ جہیز کی بات بھی اگر آتی ہے تو میں اس کا ایک روٹ کاز جو ہے وہ اسراف میں یوں آتا ہے, جیسے شادی کی بات ہوئی, آپ کی شادی کی بات ہے, جو ایک امیر آدمی ہوتا ہے ٹھیک ہے, وہ اپنی بیٹی کی شادی میں زیادہ, میں پھر وہی ایگزامپل دیتا ہوں, ایک آدمی کا 10 کروڑ ہے, وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ 2 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے, جس کے بعد 8 ہیں, وہ بولے گا اس نے 2 کروڑ کیا, میں 1.5 تو کروں گا, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح کم ہوتے ہوتے جس کے بعد 10 لاکھ ہیں, وہ بولتا ہے چلو جب سامنے والے نے 8 لاکھ کیا تو میں 7 لاکھ تو کروں گا. دیکھیے اگر آپ کے ذہن میں یہ خواہش ہے, آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یار میں گاڑی ایک اور لے لوں, میرے پاس ایک گاڑی تو ہے, ایک گاڑی اور لے لوں ضرورت سے زیادہ, اب آپ سوچ کے ہلکان ہو رہے ہیں, آپ ذہنی مریض جلا رہے ہیں, ذہنی مریض کوشش بھی کرو گے آپ ظاہری بات ہے اس کو جسمانی طور پہ. جب اپنی BMW پارک کر کے جاؤ گے تو اوپر بیٹھا آپ یہی سوچتے رہو گے یار کوئی ٹچ تو نہیں کر جائے گا, کوئی یہ نہیں کر دے گا, 40,000 کا بمپر آئے گا. نہیں شاید وہ BMW پارک کرے گا تو اس کے لیے پھر الگ سے پارکنگ نہیں نکالے گا. نہیں دیکھیے آپ نے بالکل بہت صحیح بات کی, سائیکولوجیکلی بھی بہت افیکٹ پڑتا ہے جب آپ اللہ کا کی ناشکری ادا کرتے ہو اور اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر سے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو اور اس میں کمپٹیشن میں لگ جاتے ہو, تو آپ کا سارا آبجیکٹو جو دنیا میں ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو لیکن اپنی عبادت کے لیے, تو آپ اس جو نعمتوں کو صحیح استعمال ہے وہ اس سے ہٹ کے آپ ایک الگ آبجیکٹو کی طرح لگے کہ میں یار امنگس لوگوں کے بیچ میں کمپٹیشن میں لگ جاؤں کہ یار میں مالی طور پہ آگے بڑھ جاؤں تاکہ لوگ کے سامنے میری تعریف ہو جائے. اور یہ ایک بیماری ہے ہماری سوسائٹی میں, ہو سکتا ہے ہمارے میں یہی چیز ہمیں دین سے دور لے جاتی ہے. اچھا راہل, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے بھی ایک بات بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر دنیاوی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم عمر, اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو جو تم سے ذرا غریب ہیں, جن کی استطاعت زیادہ نہیں ہے, ان لوگوں کو دیکھو. اور ہاں, اور تم اگر دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد دینوی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے سے بڑوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح عبادت کر رہے ہیں, کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں تم بھی مشغول ہو. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب, ٹھیک ہے, دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے تم ایک اسٹرینجر ہو, ٹھیک ہے, بیکاز ہم ایز ایک اسٹرینجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آتا ہے درخت کے نیچے تھوڑی دیر سایہ لیتا ہے اور پھر اپنے کام میں واپس لگ جاتا ہے. اور ہماری ٹائم پیریڈ جو لائف دنیا کا ہے وہ یہی ٹائم پیریڈ ہے, کیونکہ ہمیں استعمال یہ کرنا ہے کہ ہم وہ اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے, نہ کہ اللہ کی ناراضگی کا. بات پھر وہیں آگے کہ اسراف کا بھی, اور جو ہم نے پہلے بھائی چارے کے اوپر بات کی, ہم نے جو بھی بات کی, مین چیز ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو, ایک ڈر پیدا ہو. آج ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر, ہم لوگ یہاں سے باہر جائیں اور پھر وہی کام کریں, چلو مانتا ہوں ابھی فوراً جاتے ساتھ ہی ہم لوگ میں کوئی چینج نہیں آ جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کرے, ایک وعدہ ہم ضرور کر سکتے ہیں اپنے ایک ساتھی سے, ماشاء اللہ سے چائے پلائیں گے. ہاں نہیں چائے تو یہ پلائیں گے. انہوں نے جہیز کی بات کری کہ عموماً لڑکے کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہیز چاہیے, تو آپ ابھی شادی شدہ تو نہیں ہے, انشاءاللہ وہ دن آنے والے قریب. آپ میری شادی کے پروپوزل کا آرڈر آپ تقاضا کریں گے کیا جہیز کا؟ ڈیفینیٹلی مطلب یہ آج آپ وعدہ کرتے ہیں سب کے ساتھ. اس میں بھی 2 چیزیں وجہ نے بولا کہ اگر آپ نے دینا ہی ہے اور آپ کی خوشی ہے کہ آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے اچھا کریں, تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو جہیز کے اسی فارم میں دے کے میں جہیز دے رہا ہوں اور اس سے پرابلم دکھا کے آپ کی ایک شادی ہو جائے, آپ بیٹی کو اچھا گھر دیں, اچھا اس کو کمرہ جو بھی سامان آپ دینے, کمرے کا سامان ہے, الگ الگ چیزیں آپ دیں, وہ منع نہیں ہے. لیکن اس کو جس طرح آپ نے بتایا جہیز بنا کے اور جس طرح آج کل پرابلم ہو رہی ہے وہ غلط ہے, بلکہ اس میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو مزید بلکہ ڈیٹیل میں اس کے, کیونکہ یہ ایسی اچھا تو پھر تو یہ بات ہوئی کہ اگر کسی کو جہیز چاہیے وہ تو یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو دینا آپ اپنی بیٹی کو دے دیجیے. اب اس کے اندر وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ فار انسٹنس فار ایگزامپل اب دیکھیے کبھی دو چیز اس میں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھیے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر بھی فیملی فورس کر رہی ہے. تو تعلقات چونکہ اب ایک 2 عورت و مرد کے نہیں ہوتے, بلکہ 2 خاندان مل رہے ہوتے ہیں,
تو آپ اس میں جو ہے ایک برائی کریٹ کرنا کہ جنا کہ ایک ڈسٹیسفل حرکت نہ شروع ہو جائے کہ جنا کہ لوگوں نے یار ابھی تو شادی ہو رہی ہے, خوشی کا موقع ہے, تو آپ اس کو سمجھداری سے یہ کرو کہ دیکھیے میری رسپانسبلٹی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنا کہ میری جو آنے والی وائف ہے وہ میری جو جتنی دی ہوئی چیزیں ہیں اس میں وہ خوش رہے. آپ اب اگر خوشی سے اپنی بیٹی کو جو دینا چاہتے ہو وہ دیجیے, لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ چیز کی وہ عادت نہ رہے, کیونکہ ظاہری بات ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے لوگوں میں وہ بھی کرنا ہوتا ہے, مطلب بڑے سمجھداری سے سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. بٹ پوائنٹ از جب اپنے پہ سچویشن آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس چیز کو کریں, بیکاز جلدی ہے دعا تو آپ یہی کر رہے ہوں گے کہ جلدی ہے, جلدی اس لیے تاکہ میں آپ کو کھانے کے لیے نہ لے جانے کے لیے بارہ پوچھوں, پھر آپ کو بیہیویئر سے ڈانٹ پڑے گی. آپ کر لیں کھانا بھی کھلا دیں گے, آپ فکر نہیں کریں, اس چیز کے لیے ڈانٹ بھی کھا لیں گے. اس بات کی بات تو میرے خیال سے آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے. جب میں بات وہی کہتا کہ واپس اسی پہ آ جائیں گے اسراف. ایک تو ہم لوگ ماشاء اللہ یہ جو بات ہے اس سے ایٹ لیسٹ ہم لوگ کو اور جو بھی سنے جو بھی دیکھے اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یار چلو ایٹ لیسٹ میں کچھ کم کر سکتا ہوں, کچھ کم نہیں کروں تو دوسری جگہ خرچ کرنا شروع کر دوں. ان شارٹ اسراف جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, ضرورت سے زیادہ چیزیں لینا, ضرورت سے زیادہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی منع نہیں کیا کہ مت کھاؤ مت پیو. اسی طرح اس کے ساتھ میں صرف یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اسراف اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ یار ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں سب کچھ کر لوں, اگر ہم لوگ یہ آپس میں غلط میسج نہ پورٹرے کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بے شک آپ کر سکتے ہو, حدود میں رہتے ہو, لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ کس طرح رہتے تھے, اگر آپ وہ دیکھو تو ان کا یقین تھا. ایک دفعہ آپ کا یقین آ جائے, ایک دفعہ آپ ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو, تو پھر آپ اس ٹاپک پہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ یار میں اسراف نہیں کر رہا, میں سادگی کس طرح. اگر آپ صرف ایک ٹاپک لے لو کہ یار دیکھو انہوں نے کہہ دیا کہ اسراف مت کرو, میں نے کہہ دیا آج آپ بولو ٹھیک ہے, انہوں نے کہہ دیا اسراف نہیں کرو, آج تو میں سب کچھ لے سکتا ہوں, دوسری جگہ اللہ کا تقویٰ نہیں ہے, سادگی نہیں ہے, آپ کسی کے بارے میں سوچ نہیں رہے, یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. اچھا اسراف صرف ہم یہی نہیں کہہ سکتے کہ پیسہ خرچ کرنے پہ ہو. آپ جب شادیوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے, لوگ پلیٹیں بھر بھر کے کھانا لے رہے ہوتے ہیں, آدھی پلیٹیں تو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بچ کے چلے آتا ہے, رزق کی قدر نہیں ہوتی. جب ہم رزق کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس سے رزق اٹھاتا چلا جا رہا ہے, اٹھاتا چلا جا رہا ہے. آج کل ہمارے بھائی بہنوں کی اس کو کتنی ضرورت ہے کہ جنا کہ یہ ایک چیز ایک نوجوانوں کی بھی ایشو ہے. ہاں تو ایک ٹاپک ریلیٹ کرنا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنا کہ ہمیں یوتھ کے ایشوز پہ بھی بالکل بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم دیکھیں. میرے خیال سے اگر یوتھ کے ایشو میں بات ہی کرنی ہے تو اس کی پوری ایک ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ابھی آج کل کے لیے اور آج کے نشست میں وہ پورا بھی نہیں ہو سکتا میرے خیال سے. ہم لوگ کو اگر ابھی جانا ہے تو ہم لوگ پہنچ نہیں سکیں گے. بالکل آپ کو شاپنگ کرنی ہے نا, بیگم گھر میں نہیں گھسنے دے گی تو انشاءاللہ پھر نہیں شادی نہیں, آپ بھول گئے شاید. ارے ہاں چلیں گرل فرینڈ آپ کو نہیں گھسنے دے. کیسی بات کر رہے ہیں, یہی ہوتا ہے یوتھ کے پرابلم ڈسکس کریں گے تو یہ ڈسکس کریں گے. یہ بھی ایک معاملہ اس میں درپیش ہوگا تو اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے چائے پلائی سر. بالکل بہت شکریہ, اللہ حافظ. اوکے بھائی جی, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.